والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی دست و بیان سننے کی سعادت حاصل ہو تو نہایت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا یہ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو بندہ جب صبح ہو تو میری بارگاہ میں 10 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور شام کو بھی 10 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، تو جو کل ملا کر دن بھر میں 20 مرتبہ میری بارگاہ میں درود پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو قیامت والے دن ایسے بندے کو میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ لہذا کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے۔ ربیع الثانی کا مہینہ جاری و ساری ہے، ولیوں کا ذکر اس مہینے میں الحمدللہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ولیوں کے سردار، شان اولیاء، سردار اولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف بھی آتی ہے۔ تو آپ کی مناسبت سے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، وہ آپ کی شانیں اور اللہ کے ولیوں کا مقام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں کثرت کے ساتھ اولیاء کرام کا ذکر فرمایا، ان کے تذکرے فرمائے۔ قرآن پاک میں بھی جا بجا ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، ان کی شانوں عظمتوں کی طرف اشارے موجود ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں انہیں نہ خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ پریشان ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی ہوتے کون ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو ولیوں کی علامت سب سے پہلے یہ ہے، جو ایمان سے ہٹی ہوئی باتیں کریں، ایمان سے پھری ہوئی باتیں کرے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ایماندار ہی نہ ہو تو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں کئی ولی ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جن کو لوگوں نے ولی بنایا ہوتا ہے، لیکن بیچارے بعض اوقات ایمان سے بھی خالی ہوتے ہیں، نمازوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، روزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا منہ سے خرافات جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور دعوے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ایمان والے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ایمانداری کے بعد وہ تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کریں۔ ولی ہے، چلو مان لیا ایمانداری ہے واقعی، ورنہ تو اکثر جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایمان سے بھی خارج ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب نظریات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن چلو ایمان والے ہیں، پھر نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، گناہوں میں ملوث ہیں، خود بھی فراڈ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی فراڈ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو ایسے بندے کبھی بھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمانداری ضروری ہے کہ بندہ ایماندار ہو، اس کے اندر ایمان موجود ہو، اور پکا ایمان موجود ہو کہ اسے اگر آگ میں ڈالے جانے کا بھی کہا جائے تو وہ آگ میں ڈل جائے لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑے، تو مضبوط ایمان والا ہو۔ اس کے بعد وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو اللہ پاک پھر اسے اپنی
ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں گویا کہ اشارہ دے دیا کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری ان کے پاس ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں، ہمارے ہاں آپ نے نام بھی سنے ہوں گے، غوث، قطب، ابدال، قلندر، ہیں جی۔ اچھا، ان میں سے بعضوں کے نام احادیث طیبہ میں آئے ہیں، قطب کا تذکرہ بھی حدیث میں آیا ہے، اور ابدال کے حوالے سے تو بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں کہ ابدال اولیاء کی ایک قسم ہے، ان کی ایک خاص شانیں ہیں، خاص مقام ہے۔ چند ایک باتیں میں ان کے حوالے سے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طبرانی کی حدیث پاک ہے، فرمایا لا تسبوا اہل الشام فان فیہم الابدال، فرمایا اہل شام کو برا بھلا نہ کہو، ان میں اللہ کے نیک بندے ابدال موجود ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی نہ بکو۔ اب یہاں پہ جو شام کا لفظ آیا نا، اس سے خاص ملک شام نہیں مراد، یعنی وہ بھی مراد ہے، لیکن اس ایریے میں اس وقت جو شام کی سلطنت کہلاتی تھی نا، جس پر رومیوں کی اس وقت حکومت تھی، تو یہ وہ والی سلطنت جو ہے نا، اس کا ایک مکمل ایریا جس میں ایک بڑا حصہ آ جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو فلسطین کا بھی غالباً حصہ اس میں شامل ہے۔ تو شام اور یہ اس کے اطراف کے اردن کے جتنے بھی ایریاز ہیں، یہ اس وقت کی جو ہے نا وہ ملک شام اس وقت کا کہلاتا تھا، اگرچہ بعد میں یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ایک مخصوص ایریا پر ملک شام کہلاتا ہے، لیکن اس وقت ایک بڑا ایریا تھا جو عرب سے باہر نکل کر ایک بڑا ایریا اس پر جو ہے وہ ملک شام مشتمل تھا۔ تو فرمایا کہ اہل شام کو برا بھلا نہ کہو، ان میں ابدال موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ ہاں، ان میں اگر کوئی ظالم موجود ہے وَسُبُّوا ظَلَمَهُمْ، ان میں کوئی ظالم بندہ موجود ہے، اس کو برا بھلا کہو، اس پر کوئی لان دان اگر تم نے کرنی ہے کرو، لیکن مطلقاً اہل شام کو برا بھلا نہ کہو، ان میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابدال بالشام وهم 40 رجلا، فرمایا یہ جو ابدال ہیں نا، یہ ملک شام میں موجود ہیں، اور یہ 40 مرد ہوتے ہیں، یہ 40 اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ آگے تفصیل حدیث پاک میں آئے گی، اور ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے ولیوں کی شانوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کے پاس جانے سے روکتے ہیں، ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ، یہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی اختیار نہیں ہوتا ان کو، حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ جو 40 بندے ہوتے ہیں جن کو ابدال فرمایا گیا، یسقا بہم الغیث، انہی نیک لوگوں کی برکت سے اللہ پاک بارش برساتا ہے۔ سبحان اللہ، بارش انہی نیک لوگوں کی برکت سے برسائی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے بارش برسائی جاتی ہے۔ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کو جو پھیرا جاتا ہے وہ انہی نیک لوگوں کی برکت سے پھیرا جاتا ہے۔ دشمنوں پر جو غلبہ پاتے ہیں لوگ وہاں کے، یا دشمنوں پر جو فتح یابی نصیب ہوتی ہے، وہ انہی نیک لوگوں کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، حالانکہ ان کاموں کا تو خاص تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ویسے تو سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تصرف اور اختیار سے ہوتے ہیں، اسی کے کن فرمانے سے ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان کو بھی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ بارش بھی اگر برستی ہے تو ان نیک لوگوں کے توسط سے برستی ہے۔ دشمنوں کے خلاف اگر جہاد چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، تو وہاں پر فتح اور کامرانی اور نصرت اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی انہی نیک بندوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ، اور اہل شام سے انہی نیک لوگوں کی برکت سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نیک لوگ کیسے نیک لوگ ہیں۔ اچھا، اب ایک روایت میں ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، میں جتنا ہو سکتا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہاں 40 کے الفاظ ہیں، تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ابدالوں کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا وہ 60 لوگ ہیں، 60 مرد ہیں، 60 مرد ہیں، اور ان کی شانیں بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ بہت زیادہ نماز روزے کے پابند نہیں ہوتے،
پابند نہیں ہونے سے مراد یہ کہ کثرت نہیں ہوتی. ہوتا نا کہ سارا دن رات عبادت ہی بندہ کر رہا ہے, ایسا نہیں کہ نمازیں چھوڑنے والے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے نا کہ ساری رات یہ عبادت کرے گا اللہ کی اور یوں عبادت کرے گا, فرمایا وہ ایسے کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, صدقے کرنے والے نہیں ہوتے, بہت زیادہ مال خیرات نہیں کر رہے ہوتے. بظاہر لوگوں کی نظر میں اتنا ان کا مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا, سادے سے ہی لوگ لگ رہے ہوتے ہیں. ولیکن بسخاء الانفس, ان کے دل بڑے سخی ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں بڑی سخاوت موجود ہوتی ہے, دل بہت بڑے ہوتے ہیں. وسلامت القلوب, اور دل بڑے سلامت ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, دلوں کی سلامتی سے مراد کیا ہے کہ ہمارے ہاں فلانے سے بغض بھرا ہوا ہے, فلاں بندے سے کینہ ہے, فلاں سے دشمنی, اوپر سے ہنس کے دکھا رہے ہوتے ہیں, اندر سے دشمنی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی سازش کرنی پڑ جائے تو وہ بھی کر لیتے ہیں, چغلیاں کر لیتے ہیں, غیبتیں کر لیتے ہیں, لوگوں کی ٹوہ میں پڑتے ہیں. ان اللہ کے ولیوں کی یہ شان بیان فرمائی کہ ان کے دل سلامت ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں نہ کسی کا کینہ ہوتا ہے, نہ بغض ہوتا ہے, نہ وہ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں, نہ وہ کسی کے پیچھے پڑتے ہیں, نہ وہ کسی کی ٹوہ میں جاتے ہیں. چغلیاں, غیبتیں, یہ ان کاموں میں وہ نہیں پڑتے, دل ہی ان کا سلامت ہوتا ہے. وَالنَّصِيحَةُ لِآئِمَّتِهِمْ, اور جو اپنے ان کے امام ہوتے ہیں, حکام ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. گالم گروج والا سلسلہ, کسی کی ٹوہ میں پڑ جانا, کسی کے پیچھے پڑ جانا, یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے نیک لوگ کہ جن کی برکت سے اللہ پاک بارشیں برساتا ہے, جن کی برکت سے اللہ پاک بعض روایات میں کہ کھیتیاں اگاتا ہے, جن کی برکت سے دشمنوں پر فتح یابی ملتی ہے, ان کو جو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے وہ بہت زیادہ نماز روزہ کی وجہ سے نہیں عطا فرمائی. وہ نماز روزہ کے پابند تو ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والے, بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوتے. یہاں ہمارے کئی حاجی صاحبان ہوتے ہیں, بہت سارے حج کیے ہوتے ہیں, عمرے کیے ہوتے ہیں, بہت سارے جناب نمازیں, تہجد نہیں کبھی چھٹی, لیکن کسی کو چھڑتے بھی نہیں ہیں جی, کسی کو چھوڑتے بھی نہیں, کسی کو بخشتے بھی نہیں ہے, کوئی کچھ کہہ کے جائے کہاں. تو اللہ کا اگر قرب پانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مقام پانا ہے, تو وہ لوگوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار, محبت اور خیر خواہی سے ملا کرتا ہے, ان کی باتوں کو برداشت کرنے سے ملا کرتا ہے. دشمنیاں موڑ لینے, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے اور تنگ دل ہونے سے یہ مقام نہیں ملا کرتا. ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا البدلاء 40 رجلا, فرمایا کہ جو اس روایت میں یہ کہ جو ابدال لوگ ہیں وہ 40 ہیں. 22 بالشام و18 بالعراق, فرمایا کہ ان میں سے جو 22 ہیں وہ ملک شام میں ہیں, اور ان میں سے جو 18 ہیں وہ ملک عراق میں موجود ہیں. کلما مات واحد منہم ابدل اللہ تعالی مکانہ آخر, فرمایا جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کی جگہ کسی دوسرے کو مقرر فرما دیتا ہے. مطلب ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں, یہ گویا کہ حالات سنبھال رہے ہوتے ہیں, معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی برکت سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. اور اگر یہ کسی کے خلاف اپنی زبان سے بد دعا یا اس طرح کا کلمہ کو نکال دیں تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دشمنوں کو جو ناکامی ملتی ہے وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے بعض اوقات کلمات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اچھا ان کو ابدال بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, ابدال تبدیل سے ہے, بدلنے سے ہے. ان لوگوں کو ابدال ہی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے ان کی تعداد میں کمی نہیں آتی, ایک مخصوص تعداد عند اللہ, اللہ کی بارگاہ میں ان کی موجود ہے. جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے اللہ پاک اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرما دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ قَبِضُوا كُلُّهُمْ فَعِندَ ذَلِكَ تَقُومُ السَّاعَةُ, فرمایا جب اللہ کا حکم آئے گا نا تو ان سب کی وفات ہو جائے گی, لیکن جب ان سب کی وفات ہوگی تو وہ قیامت کا دن ہوگا. یہ قیامت تک گویا کہ یہ موجود رہتے ہیں اللہ کے نیک بندے جن کی برکت سے اللہ پاک مسلمانوں پر آسانیاں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک اور روایت میں فرمایا اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ ان الابدال 40 رجلا و40 امرأۃ, فرمایا کہ ابدال وہ لوگ ہیں جو 40 مرد ہیں اور 40 عورتیں ہیں. مردوں میں بھی ہیں ایک روایت کے مطابق, اور عورتوں میں بھی یہ نیک بندیاں موجود ہوتی ہیں. فرمایا جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو وہ مقام عطا فرما کے اس کی جگہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے. تو اسی طرح عورت کے بارے میں یہی فرمایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلنا علی اعمالہم, ان کے عمل کیسے ہیں, ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں.
فرمایا یعفون عن من ظلمهم ویحسنون الی من اساء الیہم، فرمایا کہ جو ان پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، جو ان پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے اس پر احسان کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيَتَوَاصَوْنَ فِي مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ پاک نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرتے ہیں، آپس میں محبت، پیار اور اس طرح کے معاملات یہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک یہ مقام انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی قابل غور بات ہے کہ کیا ہمارے بھی یہ اعمال ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کرے تو ہم برائی کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر خصوصاً سٹیٹس بھی بڑا ہو، ٹھیک ہے نا، ہمارا کو مات ہے تو ہمارا نیچے والا ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کر دے تو وہ بھولتی نہیں، اور بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اس کو معاف کرنا، اور پھر معاف کرنا تو بعد کی بات اس کے ساتھ بھلائی کرنا اونچا کام ہو جاتا ہے زیادہ، تو یہ ایک مشکل کام ہے۔ لیکن جو ایسا کرنے والے ہوتے ہیں اور دل و جان سے رب کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ایسا کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ یہ ولیوں والا مقام انہیں عطا فرمائے گا۔ ولیوں کو جو یہ مقام ملا ان کی وجہ یہ بیان حدیث میں فرمائی کہ ان کے اعمال یہ ہیں، بہت زیادہ نماز روزے کی کثرت نہیں ہے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک یہ شان اور مرتبہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ ایک بڑی ہی طویل حدیث پاک ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان للہ عز وجل فی الخلق 300 قلوبهم علی قلب آدم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق میں 300 لوگ ہیں، ابھی اس حدیث میں 300 کا تذکرہ ہے، 300 لوگ وہ ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں، یعنی ان جیسے دل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خصوصی فیض ان کے دل پر موجود ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 40 قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ ابراہیم، اور 40 بندے وہ ہیں کہ جن کے دل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے دل پر ہیں۔ وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 5 قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ جبریل، فرمایا 5 وہ ہیں کہ جن کے دل حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے دل پر ہیں۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 3 قلوبهم علی قلب میکائیل، فرمایا ان میں سے 3 وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 1 قلبه علی قلب اسرافیل، فرمایا اور ان میں سے ایک اللہ کی مخلوق میں بندہ وہ ہے کہ جس کا دل حضرت اسرافیل جو مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں، 4 مقرب فرشتوں میں سے، ان کے دل پر ہے۔ فرمایا فَإِذَا مَاتَ الْوَاحِدُ، جب ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا ہے، ابدل اللہ مکانہ من الثلاثہ، وہ جو ایک بندہ ہے نا جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو 3 ہوتے ہیں نا، ان 3 میں سے ایک کو اللہ اس ایک کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلَاثَةِ، اور جن 3 کا تذکرہ ہوا، جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے اوپر 5 ہیں، ان 5 میں سے ایک کو تبدیل کر کے ان 3 کی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب ان 5 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 7 نیک بندے ہیں، ان 7 میں سے اللہ ایک کو اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے، اور جب ان 7 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو 40 بندے ہیں ان میں سے ایک کو مقرر فرما دیتا ہے، اور 40 میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 300 میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلَاثِ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْعَامَّةِ، اور جب ان 300 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ عام لوگوں میں سے اپنے کسی نیک بندے کو اس کی جگہ چن لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا فَبِهِمْ يُحْيِي وَيُمِيتُ، انہی نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ بندوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آپ الفاظ حدیث کے ملاحظہ فرمائیے، زندگی اور موت اللہ پاک ان نیک لوگوں کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رب کے ولیوں کا مقام کتنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے کوئی مقام ہی نہیں دیا، کوئی مرتبہ ہی نہیں دیا۔ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کو رب نے مقام اور اختیارات کیا کیا عطا فرمائے ہیں کہ ان کی وجہ سے رب زندہ بھی کرتا ہے، ان کی وجہ سے رب مارتا بھی ہے۔ فرمایا وَيُنبِتُ وَيَدْفَعُ الْبَلَاءَ، فرمایا ان کی وجہ سے کھیتیاں اگتی ہیں، پھول پودے پھل جو آتے ہیں، کھیتیاں آتی ہیں، یہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَدْفَعُ الْبَلَاءَ،
اور انہی نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک آزمائشیں دور فرماتا ہے۔ حالانکہ دور اللہ نے کرنی ہے، لوگ وسیلے کے بعد اوقات قائل نہیں ہوتے، وسیلہ جی کتنے نہیں لکھیا، کتنے نہیں موجود، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ ان نیک لوگوں کی وجہ، وہ وجہ بنتے ہیں اس چیز کی کہ اللہ لوگوں سے جو آزمائشیں دور کرتا ہے ان نیک لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان نیک لوگوں کا ہی ہم واسطہ دیتے ہیں، توسط دیتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے مالک و مولا فلسطینیوں پہ بھی رحم فرما، ان پہ بھی اپنا خصوصی کرم فرما۔ بڑے ہی دل جلا دینے والی ویڈیوز اور کلپس جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے کہ ہم کر سکیں، کاش اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کچھ کر سکیں ان کے لیے، لیکن جن لوگوں نے کرنا ہے وہ بدقسمتی سے نہیں کر رہے۔ قیامت والے دن ان بچوں کی وجہ سے ان سب کی پکڑ ہوگی۔ بچے جب اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے تو کسی کی جان بخشی نہیں ہونی۔ اتنے اسلامی ممالک موجود ہیں، اتنے حکمران موجود ہیں، کسی میں جرت ہی نہیں ہے، کسی میں بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ترمذی کی روایت مجھے یاد آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفار تم پر اس طرح جھپٹ پڑیں گے جس طرح کھانے پہ بھوکے لوگ جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پہ جھپٹ پڑیں گے کیا؟ ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تھوڑی تعداد میں نہیں ہوگے، تم بڑی زیادہ تعداد میں ہوگے، تم کثیر تعداد میں ہوگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر معاملہ کیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن کا صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے، یہ موت کا خوف ہے اور دنیا کی محبت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کے تو کلپس اب تو ویڈیوز بن جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسی اللہ پاک نے ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ان کی برکت سے ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہیں جی، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ رب تعالیٰ یقیناً قادر ہے، ہم تو کچھ کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن وہ رب کائنات قادر ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان نیک لوگوں کی برکت سے، ان ابدالوں کی برکت سے، ان کتب کی برکت سے جو تیرے خاص نیک بندے ہیں جن کا روایات میں ابھی ہم نے ذکر خیر سنا، ان نیک لوگوں کی برکت سے اپنے ان بندوں سے ان آزمائشوں کو دور فرما دو۔ تو بہرحال اب مسجد اقصیٰ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ہمارا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ قبلہ اول، اچھا آج کل یہ بھی شوشہ سا چھوڑ دیا بھی قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہے، وہ اس کو قبلہ اول کہنا ہی غلط ہے۔ قبلہ اول جو بیت المقدس کو کہا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں کہا جاتا کہ خانہ کعبہ جو ہے نا وہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ بیت المقدس بنایا گیا۔ قبلہ اول اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک تشریف لائے تو یہاں پر آپ نے 16 یا 17 مہینے سب سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں، تو اس مناسبت سے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، ورنہ تو اول جو اللہ کا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، فرمایا سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا گیا وہ وہی گھر ہے جو مکہ میں موجود ہے، برکت والا گھر ہے۔ پوری آیت کریمہ میں خانہ کعبہ کی شان بیان ہوئی، لیکن جو قبلہ اول کہا جاتا ہے وہ اسی مدینہ پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری اور پھر پہلے نمازوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کرنا، اس مناسبت سے قبلہ اول کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو خانہ کعبہ ہی سب سے پہلے اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو وہ ایک مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، بڑی عظمت والا مقام ہے، جہاں شب معراج کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من المسجد الحرام کا ذکر فرمایا، کوئی ساتھ اس کی شان بیان نہیں فرمائی، شانیں بہت ہیں، لیکن جب اقصی کا ذکر فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ ہے مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ آخر یہ رحمتیں اور برکتیں اس جگہ کو ملی کیوں ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جو بہت سارے انبیاء کا مسکن رہا ہے، تقریباً اللہ کے انبیاء کا یہاں سے گزر ہوا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت عرب میں ہوئی ہے، لیکن اس جگہ کو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ شب معراج آپ کو خاص طور پر مسجد سیدھا بھی لے جایا جا سکتا تھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ڈائریکٹ بھی جایا جا سکتا تھا، لیکن مسجد اقصیٰ لے جایا گیا تاکہ اس جگہ کو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے بھی برکت مل جائے، کہ سارے انبیاء وہاں سے گزرے، سارے اللہ کے نبی جو ہے نا ان کو نسبت اس جگہ سے حاصل ہے، اس جگہ کو اللہ کے نبیوں سے نسبت حاصل ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے بھی اس جگہ کو شرف اور شان عطا فرمائی۔
اور فرمایا الذی بارکنا حولہ، اور اسی جگہ پر پھر نبی پاک علیہ السلام نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی. لیکن بدقسمتی سے آج وہ قبلہ اول ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. کاش اللہ پاک کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ثانی پیدا فرما دے. کاش کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی پیدا فرما دے. کاش کوئی سلطان عبد الحمید کا ثانی پیدا فرما دے، جن کے سلطنت عثمانیہ میں وہ غازی عثمان کے نام سے جنہوں نے سلطنت قائم کی تھی، ان کے دور میں بھی بیت المقدس تقریباً 700 سال کم و بیش مسلمانوں کے قبضے میں رہا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ فتح کیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری سازشوں کے باوجود قبلہ اول ہمارے سپرد کیا. لیکن وہ نیک لوگ تو کر گئے، ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے. اب آخری پیغام دے کر بیان ختم کروں گا کہ ہمارے یہاں بائیکاٹ کا بھی بہت سین ہوتا ہے، جی بائیکاٹ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو. وہ بھی کر لیں جتنا ہو سکتا ہے، لیکن سب سے ضروری بائیکاٹ یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. ان کی بنائی ہوئی فلمیں ہم دیکھتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے سارا سوشل میڈیا کا ہم بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ان کی ساری چیزیں ایسی کہ جو گند پھیلا رہی ہیں مسلمانوں میں، اس گند پھیلانے میں ہم ساتھ ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. اس گند کو روکیں اور مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت جو ہے وہ اجاگر ہو، ایمان ذرا مضبوط آئے، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمارے ایمانوں کی برکت سے ہی ہمیں فتح یابی عطا فرمائے گا. ابھی تو ایمانوں کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کا پتہ، نہ روزہ رکھنے کا پتہ، نہ خیر خواہی کا پتہ، نہ جو اسلام نے ہمیں بنیادی کام کیے ان کا پتہ. تو لہذا ان کاموں کا بھی ہمیں جو غلط کام ہے ان کا بائیکاٹ کر کے نیک کاموں کی طرف رخ کرنا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ